پوری ہونے میں۔ ہم نے آپ کو تقریباً جون میں بتا دیا تھا کہ آنے والے اگست، سپٹمبر اور اکتوبر بہت بھاری ہوں گے، اور وہ واقعتاً بھاری ثابت ہوئے، اور اب نومبر کا آخری دن چل رہے ہیں، اور ان آخری دنوں میں آخری اوورز کا جو کھیل ہوتا ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور جنرل صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی، یہ دو خاندان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان ان کی گرفت میں ہے، تمام کے تمام ادارے ان کی گرفت میں ہیں، اور جو بچا کچھا اقتدار ہے وہ اپنے اندر ضم کرنا چاہتے ہیں۔ 27ویں غیر آئینی ترمیم کا سادہ سا ترجمہ اگر آپ مجھ سے کو پوچھیں تو یہ دو خاندانوں کے اختیار اور ناجائز حکومت کو جواز بخشنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کچھ خبریں ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، بڑے بڑے بلے تھیلے سے باہر آ چکے ہیں، اور اب ان کی زبان پہ آ چکا ہے کہ یہ جو ساری محفل ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم کی، یہ تو سجائی ہی صرف فرد واحد کے لیے تھی، اور فرد واحد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، باقی جو چھوٹی موٹی اس میں ترامیم ڈالی گئیں وہ صرف دکھاوے کی تھیں۔ اور اس کا اعلان کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا، کیونکہ انہوں نے ہی ٹویٹ کی تھی، اور انہوں نے ہی کراچی میں بیٹھ کے جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو گیا تو ابھی 2 دن جاری تھا، اور دوسرا دن ابھی آج بھی جاری رہے گا، لیکن انہوں نے فی الفور اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی، میرے اور آپ کو نہیں، بلکہ وہ پیغام تھا جنرل صاحب کو کہ جنرل صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، ہم نے آپ والی ترمیم جو ہے وہ اپروو کر دی، یعنی آرٹیکل 243 کی جو معاملہ تھا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے منظور کر لیا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بات کا ببانگ دہل اعلان کیا کہ آج ہماری پہلی نشست میں جو آرٹیکل 243 ہے اس میں جو ترامیم کا معاملہ ہے اس کو ہم اپروو کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ ترامیم کیا ہیں، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ترامیم کیا ہیں، لیکن بس اتنا میسج کنوے کرنا ضروری سمجھا جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی وفاداریاں، اپنی لائلٹیز ثابت کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے محسن نقوی صاحب اور فیصل واڈا صاحب جو کہ خصوصی ایلچی ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے، وہ حرکت میں آ چکے تھے۔ اور اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو وہ ساری ملاقاتوں کا مقصد سامنے آ جائے گا، نظر آ جائے گا کہ ان ملاقاتوں کا مقصد